السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس خصوصی درس میں، ہفتہ واری خصوصی درس میں ہم کچھ گفتگو علم نجوم کے تعلق سے آپ کے سامنے کرنے والے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں جادو کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کی گئی تھی اور اس کے جو مسائل ہیں اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ جادو سے ملتا جلتا ایک علم، جس علم کے اندر آج اکثر مسلمان جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے مبتلا ہیں، اور وہ علم جانے انجانے میں ان کے ایمان کو، ان کے دین کو، ان کے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس تعلق سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے دین کو یا تو کم کرے یا پورے طور پہ ختم کرے، ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے، دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے علم نجوم۔ علم نجوم، نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور ستارے کی جمع کو نجوم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کی تخلیق کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے ستارے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو بھی بغیر فائدے کے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر چیز میں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے ستارے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اور اس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ مسخر کیا مطلب ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ فائدہ کیا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر اس سے وہ فائدہ ہم اور آپ اٹھاتے ہیں تو وہ جائز ہے، اور اگر شریعت کے دائرے سے نکل کر کے کوئی دوسرا فائدہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ بسا اوقات وہ شرک ہے، آدمی کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ علماء نے اس علم کی 2 قسم بیان کی ہے، علم نجوم کی۔ ایک قسم ہے علم تیسیر۔ علم تیسیر، تیسیر کے مطلب آسانی، سہولت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو جو پیدا کیا، تو ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 مقصد کو بیان فرمایا۔ پہلا مقصد ہے زینۃ للسماء۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کی زینت اور اس کی خوبصورتی کو بڑھائی ہے۔ رات کے وقت جب بادل نہیں ہو، آسمان صاف ہو، اور آدمی آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو ستاروں کی جگمگاہٹ اس کے دل کو سرور بخشتی ہے کہ نہیں؟ اس کو سکون اور اطمینان، اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے نہیں پہنچاتی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زینۃ للسماء، آسمان کے لیے زینت بنایا۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہا رجوما للشیطان، وہ شیاطین جو جا کر کے وہاں سے خبریں اچکتے ہیں آسمان سے
اور لا کر کے نیچے جادوگر کے پاس پہنچاتے ہیں، ان کو مارنے کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا۔ یعنی شیطان جب جاتا ہے گفتگو وہاں سننے کے لیے تو کوئی نہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر کے اس کو لگتا ہے اور اس سے وہ جل جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ خبر لے کر کے نیچے تک نہیں آ سکتا۔ یہ دوسرا مقصد۔ اور تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ علامت ہے اور ستاروں کے ذریعے سے تم راستے کی ہدایت پاتے ہو۔ کب؟ آدمی جب سمندر میں ہوتا ہے تو سمندر میں چاروں طرف نہ وہاں پورب سمجھ میں آتا ہے نہ پچھم سمجھ میں آتا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور خاص کر کے اگر تاریک ہو، رات کا وقت ہو تو اس وقت تو اور بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آدمی کو کدھر جانا ہے یہ پتہ کس سے لگاتے تھے پہلے زمانے میں لوگ؟ ستارے کو دیکھ کر کے لگاتے تھے کہ فلاں ستارہ پورب کی طرف طلوع ہوتا ہے، فلاں ستارہ پچھم کی طرف طلوع ہوتا ہے، یہ ستارہ اگر ادھر ہے تو اس کے اپوزٹ میں ہم کو جانا ہے، یہ اندازہ وہ لگاتے تھے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے انسان کے فائدے کے لیے مسخر کیا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ ہم اس سے ظلمات بحر اور بر میں، یعنی خشکی میں اور سمندر میں ستارے کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں۔ ہدایت پانے کا مطلب یہ ہے کہ راستے کی ہدایت پاتے ہیں، ہم کو کدھر جانا ہے یہ پتہ لگاتے ہیں۔ یہ علم تیسیر ہے، اس کو سیکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کون سا ستارہ کہاں ہے، کون سا کیا ہے، اور آج تک ستاروں کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، لوگ تلاش رہے ہیں۔ اس علم کو سیکھنا جاننا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ علم تیسیر ہے۔ اس کی ایک دوسری قسم علم تاثیر ہے۔ علم تاثیر، علم تاثیر کہتے ہیں کہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے زمین کے حالات کے تبدیلی کے اوپر استدلال کرنا، یہ تاثیر ہے۔ یعنی ستاروں کے چال کی تاثیر زمین کے لوگوں کے اوپر پڑتی ہے۔ جیسے ہر سال کے شروع میں کچھ لوگ نکلتے ہیں، اخباروں میں آپ دیکھیے گا، اس سال تجارت اچھی ہوگی، اس سال بیماری ہوگی، تو اس سال آدمی پریشان ہوگا، اس سال بڑے بڑے لیڈر اس سال مر جائیں گے، یا اس سال پیدا ہونے والا وہ لیڈر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی جو انڈیویجول طور پہ، یہ تو عالمی سطح پہ معاملہ ہوا، لوگ اگر شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کا ستارہ متعین ہوتا ہے، 11 ستارے ہیں خاص کر کے، جو جس ستارے میں پیدا ہوا اس کی کنڈلی اس ستارے کے اعتبار سے بنائی جاتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری پیدائش اس ستارے میں ہوئی ہے تو اس ستارے میں پیدائش ہونے والی لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی، تب تمہاری زندگی چل سکتی ہے، نہیں تو نہیں چل سکتی۔ تمہاری پیدائش اگر اس ستارے میں ہوئی ہے تو اگر اس ستارے میں تم کاروبار کا آغاز کرو گے تو تمہارا کاروبار ٹھیک چلے گا، نہیں تو گھاٹا ہو جاؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ علم تاثیر ہے، اس کو سیکھنا حرام ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے جاننے والے لوگوں کے پاس جا کر کے خبروں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ شرک اکبر ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ انجانے میں یہ کام کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، بلکہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ روایت سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھائی، اس حال میں کہ رات میں بارش ہوئی تھی۔ جس رات میں بارش ہوئی تھی اس کی صبح اٹھ کر کے فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فجر کے نماز کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے میرے جانب وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ کہا یہ وحی کی ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض بندے ایمان کی حالت میں صبح کرتے ہیں اور بعض بندے کفر کی حالت میں صبح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے،
کہا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر میں صبح کرنے والا ہوا؟ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جو بارش ہوئی ہے، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اگر یہ کہا ہے تو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے، تو وہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوئے، اور وہ لوگ ستاروں کا انکار کرنے والے ہوئے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اللہ تمہارے اوپر روزی نازل کرتا ہے، وَأَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم کہتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے مجھے روزی ملی ہے، فلاں چیز کی وجہ سے مجھے روزی ملی ہے۔ اللہ بیماری دیتا ہے اور اللہ رب العالمین بیماری شفا دیتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ فلاں انگوٹھی کی وجہ سے میں بیماری سے ٹھیک ہو گیا، فلاں کے تعویذ کی وجہ سے میں بیماری سے ٹھیک ہو گیا۔ آدمی اللہ کے روزی کا انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شعبۃ من النجوم، جس آدمی نے علم نجوم کا کچھ علم سیکھا، کون سا علم؟ وہ علم جو تاثیر کا علم ہے، وہ علم سیکھا، تو اس نے جادو کے ایک علم کو سیکھا، اور جتنا اس کے اندر سیکھے گا وہ جادو کے اندر اس کے اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو جادو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کا معاملہ بھی خفی ہے، پوشیدہ ہے، کوئی نہیں جانتا ستاروں کے بارے میں۔ بھائی ایک ستارہ ہے، اس میں دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہوتے، تو کیا پیدا کرنے والا وہ ستارہ ہے، یا ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا وہ ستارہ ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم نے، آپ نے کیا کیا؟ اس ستارے کے جانب خیر کی نسبت کر دی، یا اس ستارے کے جانب شر کی نسبت کر دی۔ جیسے کہا نا یہ چیز اگر فلاں جگہ پر ہے تو ہمارے اوپر مصیبت نازل ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں کرنا اور کہنا یہ سب کے سب شرک ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ علم غیب ہے۔ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ تب ایک سوال ہے آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسٹرونر وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو ستاروں کے اوپر غور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر کے حالات کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں مقام پہ طوفان آنے والا ہے، اور وہ طوفان آتا ہے اسی وقت۔ تو پھر یہ غیب کا علم ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا کہیے گا اس کو؟ یا یہ علم سیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، اس کو آپ علم تاثیر میں رکھیے گا یا اس کو علم تیسیر میں رکھیے گا؟ نہیں فیصلہ کر پائے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں جس کے وقوع ہونے سے قبل، زمین پہ رونما ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ علامات مقرر کیے ہیں۔ وہ علامات ہے تو وہ چیز ہوگی۔ مثال کے طور پہ ابھی دھوپ ہے، آسمان صاف ہے، کوئی بھی کہے گا کہ بارش ہوگی؟ بارش ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ بادل چاہیے۔ ہاں، بادل کو لانے والا کون ہے؟ بادل آ بھی جائے تو بارش برسانے والا کون ہے؟ گھنا بادل چھا جائے، ابھی کالا تہ بتہ، ہم کو رات لگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ایک بوند بھی پانی اس میں سے نہیں ٹپکے گا، نہیں گرے گا۔ اور کبھی کبھی ہلکا ہی بادل ہے، تھوڑا دھوپ بھی نکلا ہوا ہے، لیکن ایسی موسلا دھار بارش ہوتی ہے کہ ہر طرف جل تھل نظر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن بارش کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے بادل کے چھا جانے کو علامت مقرر کیا ہے یا نہیں؟ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے سے قبل
کچھ علامات مقرر کیے ہیں جن کو دیکھ کر کے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اندازہ لگاتے ہیں لیکن نہیں آتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کہا کہ طوفان آئے گا اور ہٹ کرے گا فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، اتنے کلومیٹر کی ہوا چلے گی، اور آخر میں ہوتے ہوتے یہ خبر آتی ہے کہ نہیں، طوفان اب ساحل سے ٹکرانے سے قبل کمزور پڑ گیا، اب کسی کو کوئی خطرے کی ضرورت نہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ تو یہ علامات ہے، وہ علامات کو دیکھ کر کے، نشانی کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جس چیز کی اللہ نے نشانی متعین نہیں کی ہے، مثال کے طور پہ زلزلہ ہے، وہ بتا سکتے ہیں کیا کب آئے گی؟ اگر زلزلہ کے بارے میں جان جاتے کب آنا ہے تو پھر وہ بتا دیتے تو بستیاں بچ جاتی. جس میں اللہ نے نشانی متعین نہیں کی ہے اس میں وہ کبھی نہیں بتا سکتا. یہ نہیں بتا سکتا کہ کب. ہاں جب زلزلہ آ جاتا ہے، آ کر کے چلا جاتا ہے، تب وہ ناپ کر کے بتاتے ہیں کہ اتنا پاورفل زلزلہ تھا، زمین کے اتنے نیچے پہ اس کا مرکز تھا، اتنے دور تک، اتنے کلومیٹر تک اس کا معاملہ اور اس کا ایفیکٹ ہوا. لیکن اس سے پہلے نہیں بتا سکتے. تو یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے. تب رہا کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو اس کے اوپر آنکھ بند کر کے آمنا اور صدقنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا کہ ہاں یہ نشانی تو ضرور ہے، لیکن ایک مثال اس کی اور لے لیجئے. بیماری اگر ہو تو دوا کھانا یہ سبب ہے کہ نہیں؟ شفا یابی کا سبب ہے. لیکن بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو دوا کھاتے ہیں شفا یاب نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے. اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار پڑتے ہیں، نہیں جاتے ہیں کہیں کسی کے پاس، یا تو ان کے پاس سہولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں اپنا کچھ کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو شفا دینے والا ہے یا نہیں؟ تو سبب بذات خود فائدہ دینے والا نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین اس کو فائدہ مند نہ بنائے. جب تک اللہ رب العالمین اس کو فائدہ مند نہ بنائے تب تک وہ فائدہ دینے والا نہیں ہے. چنانچہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ جو علم ہے، علم تاثیر کا، اگر کوئی آدمی رکھتا ہے، جیسے عام طور پہ لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ انگوٹھی رکھ کر کے فلاں گرہ کو شانت کر دیجئے، اس کو رکھ کر کے وہ معاملہ ہے، شنی کی دشا بھاری ہے، یہ کیا ہے تو یہ پتھر پہن لیجئے، کالا پتھر، تو کبھی پیلا پتھر، تو کبھی لال پتھر، اس طرح کی چیزیں پہننے والا آدمی شرک کرنے والا مشرک ہے. اور اگر اسی عقیدے کے اوپر اس کی موت ہو گئی تو جان لیجئے کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. شرک کے اوپر اس کی موت ہوئی. لہذا اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یا اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق کرے، توحید کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.